بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی کو عدالتوں سے سزا دلوانے کے لیے ایک نیا قانون جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے جس کے تحت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جو کہ آج سے چند 1.5 سال پہلے ہی ایک قانون بنا تھا، اس کے نتیجے میں ہوا یہ تھا کہ ایک 3 رکنی کمیٹی جو تھی وہ تشکیل دی گئی تھی، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے 2 سینئر جج صاحبان شامل تھے۔ اس 3 رکنی کمیٹی کو مینڈیٹ یہ دیا گیا تھا کہ آپ نے جو مفاد عامہ کے کیس ہوتے ہیں اور پبلک امپورٹنس کے کیس ہوتے ہیں، ان کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیس کب سنے جائیں گے اور کون سا بینچ سنے گا۔ اور یہ والا جو قانون تھا یہ موجود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مرضی کے ساتھ بنا تھا، اور وہ اس کے بہت بڑے حامی تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی کیس سننا پبلک امپورٹنس کا خاص طور پر، اور از خود نوٹس کیس جو ہے وہ اس لیے اس کی سماعت کب ہوگی اور اس کو کون سا بینچ سنے گا، یہ فیصلہ کرنا جو ہے یہ چیف جسٹس کی ڈسکریشن جو ہے وہ صرف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک کمیٹی ہونی چاہیے سینئر ججوں پر مشتمل، جو یہ فیصلہ کرے کہ ایسے کیسز کی سماعت کون سا بینچ کرے گا، بڑا بینچ کرے گا، فل کورٹ کرے گا، فل بینچ کرے گا یا لارجر بینچ کرے گا، اور یہ کہ اس بینچ میں کون سے جج صاحبان شامل ہوں گے، اور یہ کہ ایسے کیسز کی سماعت جو ہے وہ کب ہونی چاہیے، کیا ارجنٹ ان کی سماعت ہونی چاہیے یا نہیں۔ تو اس مقصد کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی، اور یہ کمیٹی جو تھا وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنائی گئی تھی۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس قانون کے اتنے زیادہ حامی تھے جب یہ جسٹس نہیں بنے تھے، اور جسٹس عمر عطا بندیال جو تھے وہ چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے کئی مہینے تک انہوں نے سپریم کورٹ میں وہ کسی بینچ کا حصہ ہی نہیں بنے بطور جج۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے کسی بینچ کا حصہ ہی نہیں بنے، اور اس کا عذر انہوں نے یہ پیش کیا تھا کہ جی ایک نیا قانون بن گیا ہے یا بن رہا ہے تو اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اور چونکہ یہ جب نیا قانون بنا تھا تو اس وقت اس کے اوپر اس کو چیلنج کیا گیا تھا، تو اس کو اسٹے کر دیا گیا تھا، اس کو یعنی اس کا جو نفاذ تھا اس کے خلاف اسٹے جاری کر دیا گیا تھا، اور پھر یہ ہوا تھا کہ معاملات پہلے کی طرح ہی چلنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس اسٹے کو نہیں مانا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک قانون بنا ہوا ہے تو اس قانون کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اور وہ اس وقت تک کسی کیس کی سماعت نہیں کریں گے جب تک کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر پر عمل درآمد نہیں شروع ہو جاتا۔ تو مطلب یہ کہ وہ سب سے زیادہ اس کے حامی تھے، لیکن آج انہی کی شاید منشا پر یہ مزید اس میں جو ہے نا وہ ایک نیا قانون، نئی ترمیم جو ہے وہ شامل کر دی گئی ہے۔ یہ قومی اسمبلی نے منظور نہیں کی، سینٹ نے منظور نہیں کی، لیکن یہ ایک صدارتی ریفرنس کے ذریعے یہ جو قانون ہے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس کو نافذ کیا گیا ہے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس نے اس کی منظوری دی ہے، اور یہ منظوری جو ہے وہ آج سرکولیشن کے تھرو ہوئی ہے۔ یہ ایک سرکولیشن کی منظوری میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کابینہ کا اجلاس، فارمل اجلاس نہ ہو رہا ہو، لوگ اکٹھے نہ ہو رہے ہوں، شیڈول نہ ہو ایسا کوئی اجلاس، لیکن کسی اہم معاملے پر کابینہ سے توثیق لینی ہو، تو ایسی صورت میں سرکولیشن جو ہے وہ اس کے ذریعے سمری کی اپروول لی جاتی ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ جو بھی سمری ہوتی ہے اس کو موو کیا جاتا ہے، اور تمام ممبران اس کے اوپر یس اور نو جو ہے وہ کر دیتے ہیں، اس طریقے سے وہ اپروول ہو جاتی ہے۔ تو یہ سرکولیشن سے منظوری لینے کا طریقہ جو ہے یہ شروع کیا گیا ہے، قواعد کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج اس کی یعنی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں نئی ترمیم کی جو منظوری تھی وہ پہلے کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے دی، اور اس کے بعد پھر صدر مملکت نے اسے آرڈیننس کے ذریعے جاری کر دیا۔ اب ہوا کیا جی، اصل بات یہ ہے اس ترمیم سے نقصان یا فائدہ کیا ہوا ہے۔ فائدہ چیف جسٹس آف پاکستان جو موجود ہیں قاضی فائز عیسیٰ ان کو ہوا ہے، ان کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے کہ پہلے یہ کمیٹی تھی چیف جسٹس پر، اور نمبر 2 جج اور نمبر 3 جج جو تھے سینیورٹی میں ان کے پر مشتمل تھی، یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے درمیان تھی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب
اس کا ریویو جو ہے وہ دائر ہونے لگا جب یہ مخصوص نشستوں والے کیس کے جو فیصلہ تھا 13 رکنی فل کورٹ نے جب فیصلہ دیا تھا تو اس کے اوپر حکومت کا ریویو جو تھا وہ دائر ہوا تھا، اور اس کی سماعت کے لیے اس کمیٹی نے جب اجلاس کیا کہ جی اس کی سماعت کا فیصلہ کیا جائے کہ کب اور کون سا بینچ اس کا فیصلہ کرے گا، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں سے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے اس کی فوری سماعت ریویو کی فوری سماعت کی اجازت نہیں دی تھی، انہوں نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا تھا، اور صرف قاضی فائز عیسیٰ ایسے ممبر تھے اس کمیٹی کے جنہوں نے کہ یہ کہا تھا کہ اس کی فوری سماعت ہونی چاہیے۔ تو وہاں ایک قسم کا قاضی صاحب کی جو ہے وہ نہیں چلی تھی، قاضی صاحب مائنورٹی میں تھے، اور جو دوسرے جو جج صاحبان تھے وہ اکثریت میں تھے، اس لیے پھر ان کی چلی اور قاضی صاحب کی نہیں ہوئی۔ تو اب ترمیم یہ کی گئی ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو تیسرا نمبر کے جج ہیں یعنی جسٹس منیب اختر، ان کو کمیٹی سے نکال باہر کریں، اور ان کی جگہ جو ہے وہ کسی بھی جج کو، کسی بھی جونیئر یا سینئر جج کو ان کی جگہ جو ہے اپنی مرضی کا جج جو ہے جو ان کی سنتا ہو، جو ان کی حمایت کرتا ہو اور جو ان کے کہنے پہ چل سکتا ہو، اس کو جو ہے وہ کمیٹی میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ نئی ترمیم آئی ہے اور اس کا فوری طور پر نفاذ بھی ہو گیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز یہ ہوا تھا کہ اسی کمیٹی کا اجلاس تھا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ جان بوجھ کر اس کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے انہیں معلوم تھا کہ یہ ترمیم جو ہے وہ کل آ جائے گی، آنے والی ہے، اور پھر وہ اس ترمیم کے نتیجے میں اس کی تشکیل نو کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ تو چونکہ ان کی بات نہیں مانتے، تو کمیٹی کا جو تیسرا ممبر ہوگا اس میں سے اس سیٹ پر، تیسرے ممبر کی سیٹ پر وہ جسٹس منیب کو نکالیں گے اور ایک اپنی پسند کا جج جو ہے وہ نومینیٹ کر دیں گے۔ یہ کام آج ہونا ہے، اور پھر ہوگا یہ کہ اس کا اب اثر کیا ہوگا کہ پھر قاضی صاحب جو ہیں وہ جو بھی کیس وہ چاہیں گے وہ میجورٹی میں آ جائیں گے، اور وہ چونکہ اپنی جو تیسرا جج ہوگا ممبر وہ قاضی صاحب کی مرضی کا ہوگا، ان کا ہم نوا ہوگا، تو ایسی صورت میں جسٹس منصور علی شاہ جن کے اوپر یہ الزام عائد کیا جا رہا تھا کہ جی وہ پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں، تو اس کا یہ توڑ نکالا گیا ہے کہ اب اس قسم کے کیسز میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے من پسند جج کے ساتھ جو ہیں وہ اکثریت میں ہوں گے، اور کون سا کیس کب سننا ہے یہ اس کا فیصلہ جو ہے اب قاضی صاحب یعنی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ خود کریں گے۔ اس میں بات یہ ہے کہ اس ترمیم کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ نے جب یہ نیا قانون بنایا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، تو اس وقت اس میں یہی کہا گیا تھا کہ جی سینئر موسٹ ججز جو ہوں گے، 2 سینئر موسٹ ججز ان کو شامل کیا جائے گا ہیرارکی وائز، یعنی چیف جسٹس اور ان کے بعد نمبر 2 جج اور نمبر 3 جج۔ لیکن یہاں پر اب وہ خود سے ہی چیف جسٹس صاحب کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا جج چنیں، اس کو ممبر بنائیں، اور پھر وہ کمیٹی میں ظاہر ہے کہ وہ ان کا جو ہم نوا جج ہوگا وہ انہی کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ترمیم کی گئی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے ایسے کیسز ہیں جو 184(3) میں اور پبلک امپورٹنس کے کیسز جو کہ پی ٹی آئی جس کی سماعت جو ہے وہ کروانا چاہ رہی ہے، اور کچھ کیسز کی سماعت جیسے کہ وہ مخصوص نشستوں والے کیس میں حکومت کا ریویو ہے، حکومت چاہتی ہے کہ جی اس کی جلد سماعت ہو، تو وہاں پر پھر حکومت کے جو کیسز ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جس کی کہ قاضی صاحب پہلے بھی حمایت کر چکے ہیں ان کی شاید فوری سماعت ہو جائے گی، اور جو پی ٹی آئی کے کیسز ہیں ان کو بوجو جو ہے وہ بیک برنر پہ رکھا جائے گا۔ یہ بڑی باریک قسم کی واردات ہے، یہ بڑی باریک قسم کی واردات ہے جو قانون کی صورت میں جو ہے وہ ڈالی گئی ہے، اور قانون میں اس طریقے سے جو ہے یہ عجلت میں آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ نیا قانون جو ہے وہ متعارف کرا دیا گیا ہے، اور مقصد اس کا یہی ہے کہ جو جتنے بھی عدلیہ کے اندر پی ٹی آئی مخالف جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ فیصلے کرنے میں آسانی ہو، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس تمام قانون سازی میں برابر کے شریک ہیں۔